بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابرار عزیز اور اس وقت میں موجود ہوں مدینہ المنورہ میں، اور میرے پیچھے جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد قبلتین ہے، اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ مسجد قبلتین کے بارے میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے کہ اس کو مسجد قبلتین کیوں کہتے ہیں، اور اس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے مسجد کے ساتھ ہی ایک قبرستان بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ وہ قبرستان کی کیا ہسٹری ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ جی، تو یہ سامنے مسجد ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پارکنگ کا ایریا ہے مسجد کا، اور یہاں یہ کبوتر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ مدینہ میں تقریباً ہر جگہ ہی یہ کبوتر موجود ہیں، اور یہ سامنے گیٹ جو ہے یہ لیڈیز کے جو نماز پڑھنے کا ایریا ہے اس کی انٹرنس ہے، تو یہاں سے لیڈیز اندر جا کے تو نماز ادا کرتی ہیں۔ اب یہاں لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہ سامنے آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں سے جو جینٹس کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ یہاں سے انٹرنس ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی انٹرنس ہے جو ادھر ہی رائٹ پہ موجود ہے، آپ کو آگے جا کے دکھاتے ہیں، تو وہاں سے بھی اگر آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ یہ پارکنگ میں کچھ لوگ چیزیں بھی بیچتے ہیں یہاں پہ، تو یہاں یہ اس ٹائم پہ یہ 2 گاڑیاں موجود ہیں جو کہ کھجوریں بیچ رہے ہیں۔ مختلف قسم کی کھجوریں جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں، آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، اور یہ دیکھیے یہاں یہ آپ کے جو میں کہہ رہا تھا لیفٹ سائڈ پہ جو انٹرنس ہے وہ یہ ہے، اور یہاں سے آپ جا سکتے ہیں۔ اور دوسری انٹرنس یہ ہے، اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو وضو وغیرہ کرنا ہے تو یہاں سے جا کے وضو کر کے تو جا سکتے ہیں۔ اب ہم اس والی انٹرنس سے اندر جاتے ہیں کیونکہ ہمیں قبرستان بھی دیکھنا ہے جو یہاں موجود ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبرستان سے قیامت کے دن زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس قبرستان سے 70,000 ایسے بندے نکلیں گے جن کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ یہاں ایک قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہم بھی مسجد نبوی کے پاس آ کے تو آباد ہو جاتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ آپ ادھر ہی رکیں اور آپ کی تاریخ جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ یہ مسجد قبلتین اور اس قبرستان کی صورت میں یہاں یہ ان کو کہہ لیں یاد رکھا گیا ہے۔ اور یہ ایک برج بنایا گیا ہے مسجد کے بالکل ساتھ، جو روڈ کراس کر کے لوگ آتے تھے ان کے لیے مشکل ہوتی تھی، تو وہ اس برج سے آ سکیں گے اب۔ یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے، اور یہاں اب جو ہے وہ آگے چلتے ہیں اور مسجد کے اندر جا کے تو دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو مسجد قبلتین ہے یہ واحد ایسی مسجد نہیں ہے جس میں دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے تو نماز ادا کی گئی ہے، بلکہ اس کے علاوہ مسجد قباء اور مسجد نبوی میں بھی کئی سال تک جو ہے وہ نماز مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پڑھائی جاتی رہی۔ یہ بورڈ دیکھیں، یہ مسجد قبلتین بالمدینہ المنورہ، یہ کنگ فہد جو ہیں انہوں نے اس کی جو کنسٹرکشن کی ایکسٹینشن کی جو ہے وہ پرمیشن دی تھی اور اپروو کیا تھا، اور اب 1987 میں۔ اور یہ سامنے اب جو محراب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لوگ اس رخ پہ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، تو یہ کعبہ کی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف یہ جو ہے یہ محراب موجود ہے اور لوگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جس دروازے سے ہم انٹر ہوئے تھے ابھی، وہ جو ہے وہ اس طرف دوسرا محراب موجود تھا، یا کہہ لیں کہ اس طرف جو ہے پہلے رخ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی، اور یہ آپ کو اوپر اس کے نظر آ جائے گا ایک مصلی سا بھی بنایا گیا ہے، جہاں ایک نشانی کے طور پہ بنایا گیا ہے، کیونکہ
محراب نہیں یہاں پہ رکھا کیونکہ لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو اور لوگ اس طرف منہ کر کے تو نماز نہ ادا کریں۔ تو یہاں حدیث جو ہے وہ ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ کعبہ کی طرف کرو اتری۔ یہ آیت اس وقت اتری جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تھے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی یہ حکم سن کر چلا تو انصار کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا۔ وہ مسجد بنی حارثہ میں، جس کا نام اس واقعے کے بعد مسجد قبلتین پڑ گیا، نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے انہیں یہ حکم بتایا تو انہوں نے اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کر لیے، یعنی نماز کے دوران ہی اس طرف کر لیے۔ یہ دیکھیں یہ محراب ہے، اس محراب پہ ابھی جو ہے وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ بنایا گیا ہے یہاں، اور اس کے ساتھ ہی یہ ہمیں جو نظر آتا ہے یہ منبر ہے، اس سے جمعہ کا خطبہ، عید وغیرہ کا خطبہ جو ہے وہ یہاں سے خطبہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بالکل سامنے وہ دروازے کے اوپر ہمیں جو مصلی نظر آ رہا ہے وہ قبلہ اول تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف تھا۔ تو یہاں نارمل جو نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ جو نارمل نمازیں پڑھائی جاتی ہیں ان کے لیے یہ ایک دوسرا چھوٹا سا محراب کی طرح یہ بنا کے تو رکھا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہوگا آپ کو، تو یہاں سے نماز جو ہے وہ عام دنوں میں نارمل جو نمازیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں جب رش نہیں ہوتا ہے، اور ادھر سے صرف جب رش ہو یا حج کے دنوں میں وہاں آگے سے نماز پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔